طرف وہ اللہ کے ولی غار کے اندر آرام فرما ہے، اور دوسری طرف ایک کتا اس غار کے دہنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، کہ جس گھر کے اندر کتا یا کوئی تصویر موجود ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے مویشی کی حفاظت کے لیے یہ شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا اپنے گھر میں پالا تو روزانہ کی بنیاد پر اس کے اجر میں ایک قرات کمی واقع ہو جائے گی۔ اور پھر آگے صحیح مسلم کے اندر ہی سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شکار کے لیے ہو، مویشی اور اپنی زمین کھیتی کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ اگر کتا اس نے گھر میں پالا تو اس کے اجر میں روزانہ کی بنیاد پر 2 قرات کمی ہوگی۔ اب ان روایات کی بنا کے اوپر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے تھے، یہ جو اللہ کے ولی تھے جو غار کے اندر آرام فرما تھے، ان لوگوں نے اپنے ساتھ کتا کیوں لائے اور کتا ان کے غار کے دہنے پر کیوں بیٹھا؟ اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکم ہے کتے کی پالنے کی ممانت کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ یہ حکم صرف امت محمدی کے لیے ہو اور پہلے دین مسیح میں یہ حکم موجود نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جب اپنے شہر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ اسی زمانے کی کرنسی موجود تھی، ممکن ہے اس کرنسی کی حفاظت کے لیے وہ اپنے ساتھ کتا لائے ہوں، یا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ایک کتا لائے ہوں۔